حکم آ گیا کہ اب مکہ چھوڑو اور مدینہ میں چلے جاؤ. اب جو رہ گئے تھے ان کے بارے میں عذاب کا حکم ہوا. اور اب اس آیت میں ان مجبوروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو مجبور تھے یا جنہیں راستہ نہیں پتہ تھا یا راستے کا سفر کا سامان نہیں تھا، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے اولئک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ انہیں معاف فرمائے گا. ان لوگوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں اور میری والدہ ام الفضل ہیں. یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے کمزوروں کے بارے جو واقعتاً معذور ہیں ان کے بارے میں حکم ارشاد فرما دیا کہ ان کو اللہ معاف فرمائے گا. لیکن وہ جو بہانہ بنا کر معذور بن بیٹھے، جو بہانہ باز معذور تھے، ان کے بارے میں بڑی سخت وعید فرمائی گئی. تو گویا کہ سب کا حکم ایک جیسا نہیں ہے. شریعت مطہرہ معذور کے لیے حکم الگ جاری کرتی ہے اور صحیح فرد کے لیے الگ حکم جاری ہوتا ہے. آگے آیت نمبر 100 ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں، یجد وہ پائے گا، اسے ملے گا، اسے حاصل ہوگا، وہ پالے گا فی الارض زمین میں، مراغمن بڑی کھلی جگہ، بڑی زمین اسے ملے گی، کثیرن بہت زیادہ، وسعتن اور وسیع رزق بھی ملے گا. ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسول، ہونا کیا چاہیے کہ اللہ رسول کے لیے ہجرت ہو، اللہ کی راہ میں ہجرت ہو. ہجرت فی سبیل اللہ ہونی چاہیے کہ مومن اللہ کی راہ میں نکلے، اس کا نکلنا فی سبیل اللہ ہو، کسی دنیاوی غرض سے نہیں ہونا چاہیے، کسی دنیاوی غرض کے لیے، نام و نمود کے لیے نہیں. تو فرمایا یجد فی الارض مراغما کثیرا، وہ ایک اپنا مکان اللہ کی راہ کے لیے چھوڑ کر دوسرے مکان میں چلا جائے گا تو پھر اللہ کی خاطر جانے سے اسے کیا ہوگا؟ یجد فی الارض مراغما کثیرا، وہ دیکھے گا کہ رب کی زمین تو میرے لیے بہت کھلی ہو گئی ہے. پہلے تو میں تنگ دست تھا، تنگ مکان تھا، تنگ گھرانہ تھا، میرا مکان چھوٹا تھا، اب اللہ نے مجھے اس سے بڑھ کر دے دیا ہے. پر بات یہ ہے نا کہ اللہ کے لیے کچھ چھوڑ تو صحیح، اللہ کے لیے کچھ چھوڑنا سیکھو. اور سب سے پہلا جو صحابہ کا یہ عمل تھا وہ رب کے لیے سب کچھ چھوڑنا تھا. اپنے رشتہ دار چھوڑے، دوستیاں چھوڑی، اپنی قرابت داری چھوڑی، دید لحاظ کو چھوڑا اور اللہ رسول کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور اپنوں کی مخالفت کو برداشت کیا، ان کی دشمنیوں کو برداشت کیا اور ان کے سامنے کھڑے ہو گئے. پھر حکم آیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کرو، یہ شہر بھی اب چھوڑ دو، اس شہر کو بھی اب چھوڑو، یہاں سے نکلنا ہے. حضور چاہتے تو مزید 5-7 سال لگا کے سب کو وہیں کے مسلمان کر لیتے، معجزات دکھا کے مسلمان کر لیتے. لیکن دنیا والوں کو دکھانا یہ تھا کہ یہ جو میرے جان باز مسلمان ہو رہے ہیں، یہ جو ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، ابو ذر ہے، ابو ہریرہ ہے اور اہل مکہ کے جو مومنین ہیں، یہ مسلمان صرف اللہ رسول کی رضا کے لیے ہو رہے ہیں اور اللہ رسول کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں. سب کچھ قربان. حضرت ابو بکر نے بھی سب قربان کیا، عمر نے بھی، عثمان نے بھی، سب صحابہ نے، اور کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے. حضرت بلال حبشی اپنے مالک کے خلاف کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے. اللہ اکبر، اللہ احد بآواز بلند کہا کرتے تھے. یہ جو کلمہ اونچا پڑھتے ہیں، بآواز بلند رب کا ذکر کرتے ہیں،
اس کی سب سے پہلی بنیاد حضرت بلال نے رکھی ہے کہ ظالم اور جابر کے سامنے ڈٹ کے کلمہ کہنا. اس وقت تو نماز بھی چھپ کے پڑھی جاتی تھی، باقی معاملات دین بھی، عبادات بھی چھپ کر تھی، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علن اعلان یہ کلمہ پڑھنا شروع کیا. تو صحابہ کرام کا یہ جوش، جذبہ، قربانی، ایثار، اپنا سب کچھ تن من دھن اللہ رسول کے لیے قربان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھانا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دکھانا چاہتا تھا، دیکھ لو میرے محبوب کی شان محبوبی کیا ہے اور میرے محبوب کے غلاموں کی شان عاشقی اور شان محبی کیا ہے. یہ میرا محبوب شمع ہے اور میرے محبوب کے غلام سے آبا پروانے ہیں. بس ان میں عشق و محبت ہے، پیار ہے، الفت ہے، عقیدت کا تعلق ہے، کسی اور چیز کا کوئی تعلق نہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو مکہ میں ہی سب کچھ ہو جاتا، لیکن دنیا کو نظارہ کروانا تھا کہ دین پر چلنے کے لیے سب سے پہلا جو جذبہ ہے تمہارے اندر، دوسروں کی نفی کرنا ہو. جب کہا نا لا الہ، اب سارے مکہ میں اکثر جو سردار تھے وہ لات، منات، عزا کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے. یہ 3-4 بت تھے. تو حضور نے جب کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ، یہ کوئی خدا نہیں ہے، بس وہاں سے جنگ شروع ہو گئی، وہاں سے فتنے کا آغاز ہو گیا کفار کی طرف سے. تو سب سے زیادہ جو مشکل چیز ہے نا، صوفیاء بھی فرماتے ہیں سب سے مشکل چیز نفی کرنا ہے، اس بات کرنا اللہ، اللہ خدا ہے. اگر اتنا ہی تھا کہ اللہ خدا ہے تو کفار مکہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے بھی خدا ہیں، تم اللہ کو خدا مان لو، کوئی بات نہیں. جھگڑا کس بات پہ ہوا؟ اس بات پہ ہوا کہ تم ہمارے خدا کو خدا نہیں سمجھتے. لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے، جھگڑا اس بات پہ ہوا. اس کو کہتے ہیں نفی. تو نفی کرنا، سب کو نکال دینا، یہ مومن کی زندگی کا کٹھن ترین مرحلہ ہے، سب سے مشکل مقام ہے، سب سے مشکل مقام ہے. تو وہ کفار مکہ جن کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، ان کو کہنا کہ یہ خدا نہیں ہے، عبادت کے لائق ہی نہیں ہے، یہ تو کسی کام کے نہیں ہے، یہ کہاں سے خدا آ گئی. اصل جنگ یہاں سے ہے. اسلام کی اور کفر کی جنگ کا آغاز ہی نفی سے ہوتا ہے کہ مسلمان کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں. اور اس بات پہ ڈٹ جانے والا مومن ہے. اور اس بات پہ ڈٹ جانے کا تقاضا یہ اپنا وطن بھی تمہیں قربان کرنا پڑے گا، اپنی رشتہ داریاں، دوستیاں، مفادات، کاروبار، معیشت، سب کچھ داؤ پہ لگانا پڑے گا. تو جو قوم اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لے نا نفی کرنے کا، لا الہ، کوئی اور خدا نہیں ہے. یہ ابھی 25 دسمبر ہے، عیسائی کھلے عام ہمارے اس ملک میں کہتے ہیں اور ہمارے حکمرانوں کے سامنے کہتے ہیں کہ 3 خدا ہیں، ہم 3 خداؤں کو مانتے ہیں اور اس میں کوئی ان کی دوسری رائے نہیں. وہ واضح لفظوں میں کہتے ہیں 3 خدا ہیں ہمارے. اور ہمارے حکمران جو بھی آیا وہ جا کے ان کے اس خدا کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے تم بھی اس خدا کو چلاتے رہو، ہمارا خدا بھی چلتا رہے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے، جس خدائی کا آپ نے آغاز کیا، اس کی ابتدا کیا تھی؟ لا الہ، کوئی اور خدا نہیں ہے، خدا وہ اللہ ہے، الحی القیوم وہ ہے، اللہ وہ ہے. باقیوں کی نفی کرنا یہ اصل مرحلہ اور اصل مومن کا امتحان ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہے جناب، ہندو کا خدا اسے بھی برا نہ کرو، اسے بھی بس مان لو خدا ہے وہ. عیسائیوں کے 3 ہیں، بس ان کے 3 مان لو. سکھوں کا گرو نانک ہے، تم اس کو مان لو. تو یہ وحدت ادیان کا اور مذہبی رواداری کا چورن جو ہے بیچا جا رہا ہے. اس کی دعوت تو کفار مکہ بھی دیتے تھے
اور کہتے تھے بس ہمارے خداؤں کے بارے میں کوئی بری بات نہ کرو، تم اپنا خدا چلاتے رہو جیسے تمہارا ہے، تم ہمیں نہ چھیڑو، ہم تمہارے عقیدے کو نہیں چھیڑیں گے، تم اپنا عقیدہ نہ چھوڑو، اس پہ لگے رہو، لیکن ہمیں نہ چھیڑو۔ اسلام شروع کہاں سے ہوا؟ کفر کو چھیڑنے سے شروع ہے، لا الہ تیرا خدا کوئی ہوتا۔ تو یہ ہے اصل دین کا نچوڑ اور مغز اور دین کی بنیاد، کہ جو مسلمان کو، اسی لیے اقبال نے کہا تھا چوب گویا مسلمان بلزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں نا کہ میں مسلمان ہوں، میں درس جاتا ہوں، کیوں جی کہ دانم میں جانتا ہوں مشکلات لا الہ، کہ لا الہ کہنے سے جو مشکلات کھڑی ہوتی ہیں انہیں میں جانتا ہوں۔ اقبال نے کہا لا الہ را، میں اس لا الہ کے کہنے کی مشکلات جو ہے ان کو جانتا ہوں، الا اللہ کہنے کی تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج یورپ بھی آپ کو یہی سبق دیتا ہے کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں، لیکن لا الہ یہ ہے ہی چھیڑ، یہ ہے ہی جنگ، یہ ہے ہی انکار اور نفی۔ ہم مسلمانوں میں جو امن 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 کے نام پہ یہ بے عملی آ گئی، سستی اور کاہلی آ گئی، سہل پسندی آ گئی، اس کا یہی نتیجہ تھا کہ بس ٹھیک ہے مسلمانی بھی چلاتے رہو اور باقی اپنے دوست احباب جو دوسرے ہیں ان کو بھی چلاتے رہو۔ تو ان آیات میں ان مسلمانوں کا ذکر ہے جن کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم مسلمان ہو گئے، اب ہمیں مدینے جانے کی ضرورت نہیں، ہم مکے میں بیٹھ کر اپنی مسلمانی چلاتے رہیں گے۔ تو ان کے بارے میں یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 97-98 نازل ہوئی کہ تمہارا کلمہ تم اپنے پاس ہی رکھو، ہم جب فرشتے بھیجیں گے نا پھر ہم تم سے حساب لیں گے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کن بھول بھلیوں میں تھے۔ اور ساتھ فرمایا کہ جو واقعتاً معذور ہیں لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، ہم انہیں کیا کریں گے؟ عسى اللہ ان یعفو، شاید ہم انہیں معاف کر دیں۔ یعنی جو واقعتاً معذور اور مجبور تھے ان کے لیے بھی عام معافی کا اعلان نہیں کیا، کہا شاید ہم دیکھیں گے پھر معاف کریں گے۔ ہاں اللہ معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ مغفرت فرمانے والا ہے۔ تو یہاں تک ایک مرحلہ مکمل ہوا کہ جو ہجرت سے منہ موڑ کے مکہ میں بیٹھ کے ہجرت نہیں کی، انہیں ڈرایا گیا، ترغیب دلائی گئی، ان پر روک قائم کیا گیا کہ تم نے ہجرت نہ کر کے بہت بڑا ظلم کیا ہے اور اس ظلم کا عذاب قبر اور عذاب آخرت کی صورت میں بدلہ بھگتو گے۔ اور اب ترغیب دی جا رہی ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے، یجد فی الارض مراغما، اس زمین میں اسے مراغم ملے گا۔ مراغم کس کو کہتے ہیں؟ مٹی کو کہا جاتا ہے۔ مٹی میں جب ناک رگڑی جائے تو اس کو کہتے ہیں رغم الانف، ناک کو مٹی میں رگڑنا۔ تو مراغمن کثیرہ سے مراد ہے اسے بہت ساری یہ مٹی ملے گی، کہ یہ جو ایک مرلہ 2 مرلہ 4 مرلے کی مٹی ہے یہ رب کے خزانوں کی یہ تو تھوڑی ہے۔ مراغمن کثیرہ، رب تمہیں بے شمار مرلے اور بے شمار جائیدادیں عطا فرمائے گا۔ رب کی رضا کے لیے ہجرت ہو، وسعتاً، اور اللہ کیا عطا فرمائے گا؟ وسیع رزق بھی عطا فرمائے گا، کہ تم اپنے وطن کو ہی اپنے رزق کا سامان مت سمجھ بیٹھو، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس نے دینا ہے، رزاق وہ ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو تو رزق میں اللہ دے گا۔ مراغمن کثیرہ، تمہیں بڑی بڑی جائیدادیں دے گا۔ حضرت ابو بکر کا دور حکومت دیکھی، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، پھر حضرت علی کا اور بڑھ گیا۔ جتنے مہاجرین صحابہ تھے سب کو اللہ کی طرف سے یہ انعام مل گیا کہ زمین پر ان کا تسلط قائم ہوا، اور وہ صحابہ کہیں گورنر لگ رہے ہیں، کہیں وزیر لگ رہے ہیں، اور زمین ان کے ماتحت ہو چکی ہے۔ آگے فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، اب کچھ صحابہ ایسے تھے کہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ پہنچ جانے کے بعد انہیں خیال آیا کہ ہم میں طاقت ہے مکہ سے نکل کر ہجرت کرنے کی، تو کیوں نہ ہم ہجرت کر کے جائیں۔ تو ایسے صحابہ کے بارے میں جو مکہ سے بعد میں نکلے اور مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، یہ آیت کا حصہ ان کے لیے کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اللہ رسول کی خاطر اللہ رسول کی طرف ہجرت کرے گا، من بیتی اپنے گھر سے نکلے گا، ثم يدركه الموت، پھر اگر اسے موت آ گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے اوپر لازم ہو گیا۔ حضرت جندہ بن دمیرہ اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی تھے کہ جن کے 4 بیٹے تھے اور مال بھی بہت تھا۔ انہیں خیال آیا کہ حضور تو جا چکے ہیں اور میں مکہ میں کیا کر رہا ہوں۔ بیٹوں سے کہا تو بیٹوں نے کہا آپ کی مرضی ہے، آپ جائیں، جانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ تو حضرت دمرہ اپنا وہاں پہ سب کو چھوڑ کے ہجرت کر کے نکلے، راستے میں آپ کا انتقال ہو گیا، وفات پا گئے۔ ادھر صحابہ کو جب بات علم ہوئی کہ حضرت دمرہ، حضرت جندہ بن دمرہ اللیثی آ رہے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اب پتہ نہیں وہ ان عذاب یافتہ لوگوں میں سے ہیں یا انعام یافتہ بندوں میں سے، ان کی ہجرت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کیونکہ وہ مدینہ تو پہنچ نہیں سکے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی فقد وقع اجر اللہ، جو اپنے گھر سے نکل آئے اللہ رسول کی رضا کے لیے، بس وہ مہاجر ہو گیا، اس کا اجر ثابت ہو گیا۔ من بیتی، بس گھر سے قدم باہر نکالنا تھا اللہ رسول کی طرف جانے کی نیت کر کے، بس اسی وقت سے اس کا اجر جاری ہو گیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حاجی یا عمرہ کرنے والا اپنے گھر سے اگر نیت کر کے نکلتا ہے، اگر گھر سے عمرہ اور حج کی نیت کے ارادے سے نکلتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے، تو اسے قیامت کے دن حاجیوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا، عمرہ کرنے والوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا، کیونکہ اس کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ اعتبار کس کا ہوگا؟ نیت کا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور صحابی حضرت خالد بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہجرت کی غرض سے نکلے، راستے میں سانپ نے کاٹ لیا، سانپ نے ڈس لیا، زہر برداشت نہ ہوا، انتقال کر گئے۔ تو ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ بھی مہاجر ہیں اور اللہ کے انعام یافتہ بندوں میں شامل ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہے حضرت اقسم بن سیفی تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور کو دیکھا نہیں تھا، اپنے علاقے میں تھے، سنا کہ حضور تشریف لا چکے ہیں، تو بیمار تھے، بیماری کے عالم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ خط لکھا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور میں خود آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا اگر زندگی نے وفا کی۔ وہ خط حضور کی بارگاہ میں پہنچا، حضور نے خط کا جواب بھی دیا۔ بعد میں جب وہ صحابی اپنے گھر سے نکلے حضور کی طرف ہجرت کے ارادے سے اور ایمان لا چکے تھے اور راستے میں انتقال ہو گیا، تو ان کے بارے میں فرمایا گیا فقط وقع اجر اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا۔ اور یہی اجر انہیں ملا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حضور کے دور میں ایمان لا کر حضور کی زیارت کی غرض سے اپنے گھر سے نکل پڑے تھے، اس لیے آج ان کا شمار صحابہ کرام کی فہرست میں ہوتا ہے کہ وہ بھی صحابی ہیں۔ الغرض، جو اپنے گھر سے اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے نکلتا ہے، ہجرت کرتا ہے، اللہ اس کا اجر جاری فرما دیتا ہے۔ اور یہ آیت اگرچہ اس دور کے مہاجرین کے لیے تھی، لیکن آج بھی عام ہے۔ کوئی اللہ رسول کی خاطر محض اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، ایسی جگہ رہ رہا ہے جہاں پہ اسے دین پر عمل کرنے کی آزادی نہیں ہے، وہ کھلے عام اللہ اللہ نہیں کر سکتا، شاعر دینیا پر عمل نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ آپ یورپ چلے جائیں، وہاں آپ اپنے بچے کا عقیقہ بھی کرنا چاہیں گے تو 1000 پاپڑ بھیجنے پڑیں گے، عقیقہ کرنے کی بھی آپ کو فرصت اور مہلت اور اجازت نہیں ملے گی۔
تو پھر ایسے ملک میں مسلمان کا رہنا یہ اللہ رسول کی رضا کے لیے تو نہیں قرار پائے گا، اپنی جیب بھرنے کے لیے، اپنی جائیدادیں بنانے کے لیے تو وہ رہ رہا ہے، لیکن اس میں اللہ رسول کی رضا شامل نہیں ہے۔ تو اس لیے مسلمان کو دین پر عمل کرنے کے لیے ترک وطن کرنا چاہیے، ایسا علاقہ چھوڑ دینا چاہیے جہاں پر وہ کھلے عام اللہ رسول کو یاد نہیں کر سکتا، کھلے عام شاعر دینیا پر جہاں عمل نہیں ہو سکتا، جہاں پر اسلام پر عمل کرنے کی پابندی ہے، تو ایسے علاقوں کو وہ چھوڑ کر مسلمانوں کی طرف آ جائے۔ جیسے حضرت جندہ بن دمرہ نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ میں خود جاؤں گا اور میں خود اپنے ہاتھوں حضور کی مدد کروں گا، خود وہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی تقویت کروں گا، ان کا لشکر بڑھاؤں گا۔ تو ان کے انتقال ہو گیا، اللہ نے اجر جاری فرما دیا، اور ان کے انتقال پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب صحابہ میں اختلاف ہوا تو نیت کیا تھی صحابی کی کہ میں اس لیے جاؤں گا کہ میں خود جا کے حضور کی مدد بھی کروں اور مسلمانوں کی طاقت کا باعث بنوں، میرا رہنا مسلمانوں کی طاقت کا باعث ہونا چاہیے۔ تو یہی نیت اور سوچ ایک مومن کی ہونی چاہیے کہ وہ مسلمانوں میں رہے اور مسلمانوں کی تقویت کا باعث ہو، مسلمانوں کو مضبوط کرنا اس کا مطمع نظر ہو۔ تو ایسے شخص کا اجر اللہ ضائع نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت ایسے اپنے بندوں کی ہجرت کو قبول فرماتا ہے، اور انہیں اگر ہجرت گاہ میں پہنچ جائیں تو کیا فرمایا، مراغمن کثیرا، اللہ بہت کھلی زمین دے گا، بڑے بڑے مکان دے گا، وسعتن، اور سعت وسعت دے گا، وسعت سے مراد السعت فی الرزق، رزق میں وسعت ہے، رزق کھانے پینے کی اشیاء، روزمرہ ضرورت کی اشیاء۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم تنے تنہا میرے دین کی خاطر نکلو، تمہاری رہائش بھی میرے ذمہ ہے اور تمہارا کھانا بھی میرے ذمہ ہے، اور باقیوں سے بڑھ کر تمہیں میں عطا کروں گا، مراغمن کثیرن وسعتن، میں تمہیں بہت کثرت کے ساتھ عطا کروں گا۔ تو یہ اللہ کا مہاجرین پر انعام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مہاجرین کو، اسلام کے شہدائیوں کو زمین پر تسلط دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ ریشمی کپڑے سے اپنا ناک صاف کر کے کہنے لگے، ہے ابو ہریرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور بشارت پوری ہو چکی، دنیا تمہارے آگے بچھ گئی ہے، اب تمہارا امتحان شروع ہے، دنیا تمہیں مل گئی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال شہدائے احد کے مزارات پہ تشریف لے جاتے اور کیا فرماتے، خطبہ ارشاد فرماتے، انی لا اخاف علیکم الشرک، مجھے تم پر اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، شرک کا خطرہ نہیں رہا، ولکن اخاف علیکم الدنیا، مجھے ڈر یہ ہے کہ تم دنیا میں پڑ جاؤ گے، وتنافسوها، اور دنیا میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو گے، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو گے۔ یہ دنیا کا فتنہ مجھے ڈراتا ہے کہ میری امت اس فتنے میں پڑ جائے گی کہ میں فلاں سے بھی بہتر مکان لے لوں، فلاں سے بھی بہتر میرا سٹیٹس ہو۔ دینی اعتبار سے اپنا سٹیٹس اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں، دینی اعتبار سے ہم سبقت لے جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ یہ مسجد میں ہی دیکھ لیں، جو باہر سے آتا ہے یہ نہیں دیکھتا پہلی صف میں جگہ خالی ہے، پیچھے ہی بیٹھ جاتا ہے کہ یہاں اسے سبقت نظر نہیں آتی ہے، پہلی صف کا ثواب نظر نہیں آتا۔ ہاں دنیا میں دیکھیں، ایک 10 گھنٹے دکان کھولتا ہے، دوسرا کہے گا میں 11 گھنٹے کھولوں، اس سے زیادہ کماؤں، میں اس سے بڑھ کر کاروبار کروں۔ ہر جگہ ہم دنیا میں پھنس گئے۔ تو انہوں نے کہا مجھے دنیا کا خطرہ ہے، کیونکہ اب دنیا محبوب کے غلاموں کے قدموں میں آنے والی تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا جو لنگر خانہ تھا اس میں ایک مرتبہ اتنا سونا آیا کثرت کے ساتھ کہ آپ نے فرمایا کہ ان کے قلعے بنا کر جو گھوڑے ہیں انہیں باندھا جائے۔ تو کسی نے آج کی حضور، اللہ والے تو دنیا سے دور ہوتے ہیں،
آپ نے یہ سونے کے قلعے کے ساتھ گھوڑے کو باندھ رکھا ہے. آپ نے فرمایا دنیا کی یہی اوقات ہے کہ اس پہ جانور کا پیشاب گرے. اصل میں تمہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی اتنی اوقات ہے دنیا کی، اس کی میرے دل میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو مومن کے دل میں دنیا کی گنجائش نہ ہو، دنیا جتنی زیادہ آتی رہے، نیت یہ ہو اللہ رسول کی رضا کے لیے خرچ کروں گا، دین پہ خرچ کروں گا. تو پھر جتنی مرضی دنیا کمائے، اس کی یہ دنیا کمانا بھی دین کے لیے ہوگا، اللہ رسول کے لیے ہوگا. مالک کائنات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.